قرآن میں اللہ کے ولیوں کا بھی ذکر ہے، آپ کو سننا ہے، آپ کو پڑھنا ہے۔ سننا چاہیں گے آپ؟ میں ایک اور بات بتا دوں، یہ رب کی کتاب لا ریب ہے، بے عیب ہے، اس کتاب میں شک نہیں، شک سے پاک کتاب ہے۔ اور ایک بات اور سنیں، اس کتاب کی اہمیت کو سمجھے علماء موجود ہے، اگر میں باتیں ادھر ادھر سے کروں تو یہ میری اصلاح فرمائیں۔ اللہ رب علماء فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام، نام سنا ہے آپ نے؟ کون ہے یہ؟ آمد کے اعتبار سے پہلے نبی ہے نا، اور کیا ہے، کچھ رشتہ بھی تو ہمارا ان سے ہے۔ الحمدللہ ہم اس قوم سے تعلق رکھتے ہیں جو حضرت آدم کو اپنا باپ کہتی ہے بات یہ نہیں۔ الحمدللہ ہم اس قوم سے تھوڑی نہیں تعلق رکھتے ہیں جو جانوروں کو اپنا باپ کہیں، ہے بات یہ نہیں، سمجھنے کے لیے بس اشارے کافی ہے نا۔ حضرت آدم علیہ السلام نسل انسانیت کے باپ ہیں، حضرت آدم علیہ السلام، اور آمد کے اعتبار سے پہلے نبی ہیں۔ علماء فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے 50,000 سال پہلے قرآن لکھا ہے۔ کتنے سال پہلے؟ بولو 50,000 سال پہلے، یعنی آدم کا صحیفہ بعد میں لکھا، نوح کا سفینہ بعد میں لکھا، ابراہیم کا قرینہ بعد میں لکھا، یوشع کا زہد و تقوی بعد میں لکھا، یوسف کا جمال بعد میں لکھا، موسیٰ کا جلال بعد میں لکھا، دن اور رات بعد میں لکھے، چاند اور سورج بعد میں لکھے۔ سب سے پہلے رب نے آمنہ کے لال کے لیے، عبداللہ کے در یتیم کے لیے، فاطمہ کے بابا کے لیے، حسنین کے نانا کے لیے قرآن لکھا ہے۔ لا ریب کتاب، بے عیب کتاب، اس کتاب میں ہر خشک اور تر کا ذکر ہے۔ اچھا، اس کتاب میں اس قرآن میں نماز کا حکم ہے یا نہیں؟ نماز کا ذکر ہے؟ پڑھتے ہیں ہمارا؟ اللہ ہمیں توفیق بخشے کہ ہماری پیشانیاں سجدوں سے روشن ہو جائیں، ہے بات یا نہیں؟ کون ہے پڑھتے ہیں نا؟ ارے دن والی نہیں تو ہفتے والی، ہفتے والی میں تو جاتے ہو یا نہیں؟ اگر ہفتے والی نہیں تو سال والی، کسی میں تو ہے نا، جانتے ہو نا نماز۔ اس قرآن میں نماز کا حکم ہے، نماز کو پڑھنے کے لیے کہا گیا ہے۔ اس قرآن میں نماز کو جماعت کے ساتھ ادا کرنا ہے آپ کو، ہے نا۔ اس قرآن میں اور اسلام کا قانون ہے کہ بندے کو 5 وقت کی نماز ادا کرنا۔ اور میں ایک اور بات بتاؤں، قرآن وہ کتاب ہے نا جس میں صرف قانون اسلام نہیں بلکہ قانون انسانیت موجود ہے۔ ہر طبقے کے لیے اس قرآن میں قانون موجود ہے، ضابطے موجود۔ اس قرآن میں نماز کا ذکر ہے، ہونا چاہیے، کیوں؟ کیونکہ نماز پڑھنا قانون اسلام ہے، بولو قانون اسلام ہے۔ اس قرآن میں رمضان کے روزے رکھنے کا حکم ہے، ہونا چاہیے، کیوں؟ کیونکہ ماہ رمضان کے روزے رکھنا قانون اسلام ہے۔ اس قرآن میں ماں باپ کے احترام کا حکم ہے، ہونا چاہیے، کیوں؟ کیونکہ ماں باپ کا احترام قانون اسلام ہے۔ اس قرآن میں زکوٰۃ و خیرات ادا کرنے کا حکم ہے، ہونا چاہیے، کیوں؟ کیونکہ زکوٰۃ و خیرات ادا کرنا قانون اسلام ہے۔ اس قرآن میں صاحب استطاعت پر حج کرنے کا حکم ہے، ہونا چاہیے، کیونکہ حج کرنا قانون اسلام ہے۔ قانون کی جتنی باتیں ہیں وہ اس قرآن میں موجود ہیں، لیکن دوستوں سنو، اس قرآن میں جہاں نماز کا حکم ہے وہیں اس قرآن میں حضرت لقمان کا بھی ذکر ہے۔ اس قرآن میں جہاں رمضان کے روزے کا حکم ہے وہیں اس قرآن میں حضرت مریم رضی اللہ عنہا کا بھی ذکر ہے۔ اس قرآن میں جہاں زکوٰۃ و خیرات ادا کرنے کا حکم ہے وہیں اس قرآن میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں کا بھی ذکر ہے۔ معلوم ہوا یہ قرآن ہمارا ذہن کسی اور بات کی طرف بھی لے جانا چاہ رہا ہے، یہ قرآن کسی اور بات کی طرف بھی انڈیکیٹ کر رہا ہے، یہ قرآن کسی اور بات کی طرف بھی اشارہ کر رہا ہے۔ ارے یہ قرآن یہ کہہ رہا ہے دیکھو تم نماز پڑھو مگر یاد
رکھو. دیکھو تم حج کرو مگر یاد رکھو. دیکھو تم قانون اسلام پر عمل کرو, ماں باپ کا احترام کرو, رمضان کے روزے رکھو مگر یاد رکھو یہ جو حضرت لقمان کا ذکر ہے, یہ جو حضرت مریم رضی اللہ عنہا کا ذکر ہے, یہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں کا ذکر ہے, یہ جو حضرات اصحاب کہف کا ذکر ہے, یہ قرآن ان کا ذکر کر کے بتا رہا ہے کہ عبادت کرو لیکن ساتھ ساتھ اللہ کے نیک بندوں کا بھی ذکر کرتے رہو. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ حیدری, عظمت قرآن, عظمت قرآن, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. ان کی یادیں مناتے رہو. تو پتہ چلا اللہ کے ولیوں کا ذکر کرنا, غوث اعظم کی محفلیں سجانا یہ سنیوں کی اپنی منمانی نہیں ہے بلکہ یہ ارشاد ربانی ہے, یہ مرضی قرآنی ہے, یہ فرمان رحمانی ہے. الحمدللہ ثم الحمدللہ. اہل سنت کے ہر عقیدے کو قرآن سے ثابت کیا جا سکتا ہے. آج جانتے ہو حالات اتنے خراب ہیں, لوگ بنگلہ اور ہندی کی کتابیں پڑھ کر کے بخاری اور مسلم کا حوالہ دیتے ہیں. سمجھ رہے ہو؟ اور میں اپنے ینگسٹرز بھائیوں سے کہنا چاہوں گا, سوشل میڈیا پر یوٹیوب پر نہ جانے کن کن لوگوں کو ہم بیان سنتے ہیں. ابھی جانتے ہو, ابھی حال ہی میں پاکستان کا ایک مولوی ہے, جانتے ہو, اس نے قرآن پر شک کیا ہے. بات یہ نہیں, قرآن پر بتایا کہ قرآن میں عربی گرامر کے اعتبار سے غلطیاں ہو گئی ہیں. 100 بار سوچو, وہ مولوی کہہ رہا کہ قرآن میں عربی گرامر کے اعتبار سے غلطیاں ہو گئی ہیں. میں ایسے بدبختوں کے لیے کہنا چاہوں گا کہ یہ وہ مقدس کتاب ہے نا جس کی حفاظت کی ذمہ داری رب نے اپنے ذمہ کرم میں لے. ارے قرآن کی آیات تو دور کی بات ہیں, بلکہ قرآن کا ایک لفظ اور اس ایک لفظ کا ایک حرف اور اس حرف کا ایک نقطہ بھی آپ چینج نہیں کر سکتے. ہے بات یہ نہیں. اور میں ایک بات اور بتا دوں, خدا جب دین لیتا ہے تو عقلیں چھین لیتا ہے. بات یہ نہیں. اس بدبخت نے قرآن کے پر کہا کہ اعرابی غلطی ہو گئی تھی, لیکن میں ایسے بدبختوں سے کہنا چاہوں گا یہ وہ مقدس کتاب ہے نا کہ جب یہ نازل ہوا تو قریش اور عرب کے فصحا اور بلغا, عرب کی فصاحت اور بلاغت پر ناز کرنے والے لوگوں نے بھی قرآن کی ایک آیت کا مقابلہ نہیں کر پائے. ہے بات یہ نہیں. وہ انا آتینا کل کوثر کا جواب نہیں لے پائے, وہ 1400 سال پہلے نہیں لا پائے اور تم آج چیلنج کرتے. میں ایک بات بتا دوں, یہ وہ کتاب ہے نا جو لا ریب ہے, اور یہ اللہ کب سے لا ریب ہے. اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے, سنو یہ لوح محفوظ پر تھی وہاں لا ریب. لوح محفوظ سے اللہ رب العزت نے جبریل کے حوالے کیا, جبریل پر شک نہ کرنا, رب نے اسے اپنا امین بنایا ہے وہاں لا ریب. جبریل نے قلب مصطفیٰ پر نازل کی وہاں لا ریب. قلب مصطفیٰ سے نکل کر کے زبان مصطفیٰ پر آئی وہاں لا ریب, اور زبان مصطفیٰ سے نکل کر کے صحابہ کے کانوں سے ٹکرائی وہاں لا ریب, اور صحابہ کے کانوں سے ہوتے ہوئے حضرت عثمان کے ورق پر آئی وہاں لا ریب. اس کتاب میں شک نہیں, شک سے پاک کتاب ہے. اور میں ایک بات اور بتا دوں کہ جانتے ہو یہ وہ مقدس کتاب, آسمانی کتابیں کتنی ہیں بولیں جلدی سے آپ, کون سی؟ سامنے سے جب جواب ملتا ہے تو سینہ چوڑا ہوتا ہے. کون سی ہے؟ اللہ سلامت رکھے آپ کو, اللہ اور آپ کو علم نافع عطا فرمائے. کون سی کتاب ہے؟ توریت, انجیل, زبور اور قرآن. لیکن میں ایک بات بتاؤں کہ ان ساری کتابوں کے درمیان کتاب اور قرآن کے درمیان ترے امتیاز یہ ہے کہ وہ ساری کتابیں کتاب کی شکل میں آئیں. کس کی شکل میں آئی؟ کتاب کی شکل میں. یعنی رب نے ارشاد فرمایا موسیٰ آپ کو ہے طور پر آئے, میں آپ کو توریت عطا کروں. عیسیٰ آپ اپنے عبادت خانے میں پہنچے, میں آپ کو انجیل عطا کروں گا. داؤد آپ اپنے عبادت خانے میں پہنچے, میں آپ کو زبور عطا کروں گا. وہ ساری کتابیں کتاب کی شکل میں آئی, وہ ساری کتابیں جمع ہو کر کے آئی اور آ کر کے زمانے میں بکھر گئی. لیکن قرآن کتاب کی شکل میں نہیں آیا. قرآن کتاب کی شکل میں نہیں آیا, بلکہ قرآن دھیرے دھیرے قلب مصطفیٰ پر نازل ہوا. دھیرے دھیرے قلب مصطفیٰ پر نازل ہوا. کبھی کسی پارے کا کچھ حصہ آیا,
کبھی کوئی آیت آئی، کبھی کسی سورے کا کچھ حصہ آیا، وہ ساری کتابیں کتاب کی شکل میں آئی اور آ کر کے زمانے میں بکھر گئی، لیکن قرآن بکھر کر کے قلب مصطفیٰ پر ایسا جمع ہو گیا کہ اب قیامت تو آ سکتی ہے لیکن قرآن نہیں بکھرے۔ قرآن کیوں نہیں بکھر سکتا؟ قرآن اس لیے نہیں بکھر سکتا کیونکہ قرآن کا ساتھی رب نے اہل بیت مصطفیٰ کو بنا رکھا ہے، اور یہ وہ مقدس کتاب ہے نا جو صرف ورقوں میں محفوظ نہیں بلکہ مسلمانوں کے سینوں میں محفوظ ہے۔ جانتے ہیں اس قرآن میں ہر چیز کا ذکر ہے۔ قرآن اور شان ولایت سننا چاہیں گے؟ مصطفیٰ کے غلاموں، اپنی قسمتوں پر جتنا ناز کرو کم۔ اللہ کا لاکھ لاکھ احسان ہے، یہ عزتیں، یہ عظمتیں، یہ رفعتیں، یہ بلندیاں، یہ عروج، یہ مقام، یہ مرتبہ، جو کچھ ہمیں حاصل ہے سب کچھ نالین مصطفیٰ کے صدقے میں حاصل ہے۔ بات یہ نہیں، آج ایک بدبخت کونین کے والی کے بارے میں الٹی سیدھی باتیں کرنے لگا۔ مصطفیٰ کے غلاموں، ہماری ذمہ داریاں، ہمارے اوپر بھی ذمہ داریاں ہیں۔ مجھے پتا چلا کہ 20 تاریخ کو ایک پردرشن ہونے والا ہے نا، آپ مہذب انداز سے وہاں پہنچے اور اپنے غم اور غصے کا اظہار کریں۔ وہ کونین کے والی کا کیریکٹر کہ جانتے ہیں کہ جس کے کیریکٹر کے مقابلہ کسی نبی کا کیریکٹر نہیں کر سکتا ہے۔ بات یہ نہیں، میرے نبی کی زندگی تو اتنی صاف اور شفاف ہے نا، لوگ آج ازواج مطہرات کے اوپر کمنٹس کرتے ہیں۔ میں ایسے بدبختوں سے کہنا چاہوں گا، کونین کے والی کے فرمان نے ہماری زبانیں بند رکھی ہیں۔ مصطفیٰ کریم فرماتے ہیں کہ سنو، تمہیں محفلوں میں بھی معبودان باطلوں کے حوالے سے باتیں نہیں کرنی۔ کیوں؟ کیونکہ تم بولو گے پلٹ کے وہ تمہارے معبود کو کہیں گے۔ ورنہ ہم نے بھی اتہاس پڑھا ہے، ہم نے بھی ہسٹری پڑھی ہے، ہم بھی جانتے ہیں، دنیا جانتی ہے کہ کس کی کتنی گرل فرینڈ گزری ہے۔ بات یہ نہیں، کس نے کتنی شادیاں کی ہیں، ہم بھی بول سکتے ہیں، لیکن کونین کے والی کے فرمان نے ہماری زبانیں خاموش کر دی۔ اور میرے نبی کی زندگی کے مقابلے میں تو کسی نبی کی زندگی نہیں ہو سکتی ہے۔ بات یہ نہیں، یہی وجہ ہے کہ میرے نبی کو آئیڈیل بنانے والا ڈاکٹر بھی آئیڈیل بنا سکتا ہے، اور انجینئر بھی آئیڈیل بنا سکتا ہے، دولت مند بھی آئیڈیل بنا سکتا ہے، اور فقیر اور مسکین بھی آئیڈیل بنا سکتا ہے۔ ارے سنو، میرے نبی کو آئیڈیل بنانے والا بھوکا رہنے والا بھی نبی کو آئیڈیل بنا سکتا ہے، اور بھوکوں کو کھانا کھلانے والا بھی نبی کو آئیڈیل بنا سکتا ہے۔ ارے سنو، میرے نبی کی زندگی تو اتنی کامل اور اکمل ہے کہ اگر ایک جانور چرانے والا چرواہا یہ سوچے کیا مصطفیٰ میرے لیے آئیڈیل ہے، تو میرے نبی نے بکریاں چرا کر بتا دیا ہے چرواہے میں تیرے لیے آئیڈیل ہے۔ بات یہ نہیں، ہماری زندگیاں ختم ہو جائیں گی، لیکن مصطفیٰ کریم، اسی لیے میں کہا کرتا ہوں نقیب صاحب، زندگیاں ختم ہوئی اور قلم ٹوٹ گئے۔ یا رسول اللہ، زندگیاں ختم ہوئی اور قلم ٹوٹ گئے، تیری توصیف کا ایک باب مکمل نہ ہوا۔ یا رسول اللہ، تیری توصیف کا ایک باب مکمل نہ ہوا۔ خدا کی قسم، اللہ نے اپنے حبیب کو اتنا خوبصورت بنایا ہے نا، اتنا حسین بنایا۔ علماء موجود ہیں، ان سے پوچھیں، میں کہا کرتا ہوں، میری باتیں سننا چاہیں گے آپ؟ دیکھیے، جن کو جانا ہے انہیں جانے دیجیے، کیونکہ الحمدللہ ہم غوث کی محفل میں آئے ہے نا، ہم تعداد پر نہیں حوصلے دیکھا کرتے ہے۔ بات ہی نہیں، اور جانتے ہیں ہماری رگوں میں ان کا خون دوڑ رہا ہے جنہوں نے کربلا کے میدان میں تعداد نہیں دیکھی ہے۔ بات ہی نہیں، آپ جتنے ہیں بس اتنے زندہ دلی کے ساتھ سنیے، انشاءاللہ میں آپ کو تقریر سناؤں گا بھی اور تقریر دکھاؤں گا۔ سننا چاہیں گے آپ اور بیان کروں؟ کونین کے والی کا مقام جانتے ہو؟ آج لوگ باتیں کرتے ہیں، میں بتاؤں، جانتے ہو اللہ کے رسول کے مقدس صحابہ کرام بیٹھے اور باتیں چل رہی ہیں، وہ مقدس صحابہ آپس میں باتیں کر رہے ہیں کہ اللہ نے حضرت آدم کو صفی اللہ بنایا۔ کیا بنایا ہے؟ بولو، صفی اللہ نے۔ اللہ نے حضرت نوح کو نجی اللہ بنایا، اللہ نے حضرت ابراہیم کو خلیل اللہ بنایا، اللہ نے حضرت اسماعیل کو ذبیح اللہ بنایا، اللہ نے حضرت موسیٰ کو کلیم اللہ بنایا، اللہ نے حضرت عیسیٰ کو روح اللہ بنایا۔ وہ باتیں کر کے حیرت میں کہ اللہ نے حضرت ابراہیم کو اپنا خلیل بنایا۔ کیا بنایا ہے؟
خلیل بنائے، وہ حیرت میں یار اللہ نے اپنے ابراہیم کو خلیل بنایا، اللہ نے حضرت ابراہیم کو خلیل بنایا۔ خلیل کا معنی ہوتے ہیں دوست کے، کیا ہوتے ہیں؟ دوست کے۔ اللہ نے حضرت ابراہیم کو اپنا دوست بنایا۔ یہ باتیں کر رہے تھے کہ محفل میں کونین کے والی کی جلوہ گری ہو گئی، مصطفیٰ کریم تشریف لے آئے۔ اب جب مصطفیٰ کریم تشریف لاتے ہیں نا تو صحابہ خاموش ہو جاتے ہیں، صحابہ خاموش ہیں، لیکن کونین کے والی وہ ہیں نا جو دلوں کے حال جانتے ہیں۔ مصطفیٰ کریم نے چہرہ دیکھا، دلوں کا حال جان لیا۔ آپ فرماتے ہیں صحابہ باتیں کیا چل رہی ہیں؟ صحابہ موضوع سخن کیا ہے، ٹاپک کیا ہے، تم کس ٹاپک پر بات کر رہے ہو؟ وہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ہم باتیں کر رہے ہیں کہ اللہ نے حضرت آدم کو صفی اللہ بنایا، یا رسول اللہ ہم باتیں کر رہے ہیں کہ اللہ نے حضرت نوح کو نجی اللہ بنایا، اے کونین کے والی ہم باتیں کر رہے ہیں کہ اللہ نے حضرت ابراہیم کو خلیل اللہ بنایا، اللہ نے حضرت اسماعیل کو ذبیح اللہ بنایا، اللہ نے حضرت موسیٰ کو کلیم اللہ بنایا، اللہ نے حضرت عیسیٰ کو روح اللہ بنایا۔ یا رسول اللہ ہم باتیں کر رہے ہیں کہ اللہ نے حضرت ابراہیم کو اپنا خلیل بنایا، اپنا دوست بنایا۔ مصطفیٰ کریم فرماتے ہیں صحابہ حیرت میں مت پڑو، صحابہ حیران مت ہو، اللہ نے ابراہیم کو اپنا خلیل بنایا ہے اور مجھے اپنا حبیب بنایا ہے۔ ماشاءاللہ، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ آپ نے غوث کی محفل میں نعرہ بلند کیا، اللہ آپ کے مراتب بلند فرمائے۔ میں باتیں کر رہا تھا، خلیل کا معنی ہوتے ہیں دوست کے، کیا ہوتے ہیں؟ دوست کے۔ اور حبیب کا معنی بھی ہوتے ہیں دوست کے۔ حبیب کے کیا معنی ہوتے ہیں؟ دوست کے۔ لیکن دوستوں میں فرق ہوتا ہے۔ اچھا آپ کی زندگی میں دوست ہیں یا نہیں ہے؟ یا صرف دشمن بنا لے رکھا ہے؟ پڑوسی تو پکا والا ہے، اللہ ہمیں محفوظ رکھے، ہے نا۔ کونین کے والی نے بتایا ہے کہ پڑوسی کے حقوق کیا ہیں، اللہ ہمیں اس پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بولو آپ، ہے نا۔ دوستوں میں فرق ہوتا ہے۔ آپ کہیں گے کیسے فرق ہوتا ہے؟ میں بتاؤں، میں ایکسپلین کروں، اس کو پھیلاؤں۔ دوستوں میں اس لیے فرق ہوتا ہے کہ آپ کی زندگی میں کچھ دوست ایسے ہوتے ہیں جن سے آپ مہینوں پر ملتے ہیں، ہے بات یا نہیں؟ اور آپ ہی کی زندگی میں کچھ دوست ایسے ہوتے ہیں جن سے آپ ہفتوں پر ملتے ہیں، ہے بات یا نہیں؟ اور ہماری ہی زندگی میں کچھ دوست ایسے ہوتے ہیں جن سے بنا ملے ہم رہ نہیں سکتے، ہے بات یا نہیں؟ اگر دن میں 2-4 بار بات نہ کریں تو پھر سکون نہیں میسر ہوتا، ہے بات؟ یار تم صبح سے دکھ نہیں رہے، فوراً فون کرو گے، فوراً کال لگاؤ گے، ہے نا؟ کیا بات ہے تم صبح سے دکھے نہیں؟ دوستوں میں فرق ہوتا ہے۔ علماء موجود ہیں، ان سے پوچھیں، علماء بیان فرماتے ہیں سنو، خلیل کے معنی بھی دوست کے ہوتے ہیں، حبیب کے معنی بھی دوست کے ہوتے ہیں، لیکن دوستوں میں فرق ہوتا ہے۔ خلیل اس دوست کو کہتے ہیں جس سے محبت میں سب کچھ لے لیا جائے، اور حبیب اس دوست کو کہتے ہیں جسے محبت میں سب کچھ دے دیا جائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، شان مصطفیٰ، سیرت مصطفیٰ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ حبیب سب کا مالک ہوتا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ 14ویں کا چاند چمک رہا تھا، مصطفیٰ کریم عرض کرتے ہیں اے رب قدیر میں اسے 2 ٹکڑے کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے ارے حبیب اشارہ کر اور 2 ٹکڑے کر دے، اس لیے کہ تو حبیب بن کر گیا۔ یہی وجہ ہے کہ مٹھیوں میں بے جان کنکر ہے، مصطفیٰ کریم عرض کرتے ہیں اے رب قدیر میں اسے بلوانا چاہتا ہوں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے ارے حبیب اشارہ کر، مرضی ہو تو کلمہ پڑھا، مرضی ہو تو درود پڑھا، اس لیے کہ تو خلیل نہیں بلکہ حبیب ہے۔ یہی وجہ تھی کہ جانتے علی کی نماز عصر قضا ہو گئی ہے، مصطفیٰ کریم عرض کرتے ہیں رب قدیر میں ڈوبا ہوا سورج پلٹانا چاہتا ہوں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے ارے حبیب اشارہ کر اور ڈوبا ہوا سورج پلٹا دے، اس لیے تو خلیل نہیں بلکہ حبیب ہے۔
اس لیے ہم کہا کرتے ہیں سراپا اجالا ہمارا نبی ہے، سراپا اجالا ہمارا نبی، ارے رحمت حق تعالی ہمارا نبی، ارے جس کا کونین میں کوئی ثانی نہیں ہے، وہ جگ سے نرالا ہمارا نبی ہے، وہ جگ سے نرالا، بولو ہے سراپا اجالا رحمت حق تعالی، ارے جس کا کونین میں کوئی ثانی نہیں ہے، وہ جگ سے نرالا ہمارا نبی۔ اور آب کوثر پیئیں گے تو صرف اس لیے پینا ہے آپ کو، یا تم بھی وہاں ہم سب کو کوکا-کولا میں کام چلاؤ، بولو وہ تو پینا ہے نا آپ کو، ہے سراپا اجالا ہمارا نبی، رحمت حق تعالی ہے، سراپا اجالا ہمارا نبی، رحمت حق تعالی ہمارا نبی، ارے جس کا کونین میں کوئی ثانی نہیں ہے، وہ جگ سے نرالا ہمارا نبی، ارے آب کوثر پیئیں گے تو صرف اس لیے، ارے آب کوثر پیئیں گے تو صرف اس لیے، ارے ہم کو دے گا پیالہ، ہم کو دے گا پیالہ ہمارا نبی، اور کوئی نبی نہ اب قیامت تلک آئے گا، کوئی نبی نہ اب قیامت تلک آئے گا، ارے آخری ہے شمارا، آخری ہے شمارا ہمارا نبی۔ مصطفیٰ کے غلاموں، اپنی قسمتوں پر جتنا ناز کرو کم ہے کہ رب نے ہمیں امت محمدیہ میں پیدا فرمایا۔ کس امت میں؟ امت محمدیہ میں۔ اور جانتے ہو ہم اس امت میں پیدا کیے گئے ہیں نا، کہ جس امت میں پیدا ہونے کی خواہش انبیاء کرام نے کی ہے، بات یا نہیں؟ اور باتیں اگر میری ہوں تو آپ میرا گریبان پکڑیں، بلکہ جانتے ہو حضرت امام شامی لکھتے ہیں کہ ایک دو لوگ نہیں بلکہ 70,000 انبیاء کرام نے اپنے وطن سے ہجرت کی۔ کس نے ہجرت کی؟ بولو، انبیاء کرام نے، کس نے؟ اللہ کے نبیوں نے۔ کس نے ہجرت کی؟ اللہ کے نبیوں نے۔ 70,000 انبیاء کرام نے اپنے وطن سے ہجرت کی، اور ہجرت کر کے وہ مکہ تشریف لائے۔ کہاں آئے؟ مکہ تشریف لائے، اور مکے میں رہے، اور وہیں کی زمین ان کا مدفن بن گئی۔ یعنی مکے کی زمین پر 70,000 انبیاء کرام مدفون ہیں، سوچو کتنی مقدس زمین ہے۔ اب سوال ہوتا ہے انبیاء کرام نے اپنا وطن کیوں چھوڑا، اپنے وطن سے ہجرت کیوں کی؟ تو حضرت امام شامی لکھتے ہیں کہ ان انبیاء کرام نے اگر اپنا وطن چھوڑا، اپنا دیش چھوڑا، تو اس کے چھوڑنے کی وجہ یہ تھی کیونکہ ان کو معلوم تھا، ان کو علم تھا کہ اللہ کا حبیب، مکین گنبد خضرا، کونین کا والی، ہمارا آقا مکے میں مبعوث ہوگا۔ تو ان انبیاء کرام کی خواہش یہ تھی کہ جس زمین پر وہ مبعوث ہو ہم اس زمین پر رہیں، ہو سکتا ہے کہ ہماری ان کی ملاقات ہو جائے۔ اور حضرت امام شامی لکھتے ہیں کہ اسی زمین پر ان کا مدفن اس لیے بن گیا کیونکہ وہ اس لیے اسی زمین پر دفن ہو گئے کیونکہ جانتے ہو ان کو علم تھا کہ اگر ہو سکتا ہے کہ اللہ کے رسول سے ان کی ملاقات نہ ہو، اللہ کے حبیب سے ملاقات نہ ہو، تو ہم اسی زمین پر رہیں جس زمین پر کونین کا والی اللہ کا حبیب مبعوث ہوگا، اسی زمین پر ہم رہیں اور وہی کی زمین ہمارا مدفن ہو جائے، وہیں پر ہم دفن ہو جائیں۔ تو ہو سکتا ہے کسی روز اللہ کے حبیب کے قدم ہماری قبر کے اوپر لگ جائیں گے۔ کیا ہوگا؟ اللہ کے رسول کے قدم ان انبیاء کرام کے قبر کے اوپر لگ جائیں گے۔ مصطفیٰ کے غلاموں، 70,000 انبیاء کرام نے ہجرت اس لیے کی کہ کونین کے والی کے قدم ان کی قبر کے اوپر لگ جائیں۔ 70,000 انبیاء کرام نے اپنا وطن اس لیے چھوڑا کہ مصطفیٰ کریم کے قدم ان کی قبر کے اوپر لگ جائیں۔ اب میں جو باتیں کہنے جا رہا ہوں نا، ان باتوں کو سن کر کے صرف کانوں سے نکالنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ان باتوں کو اپنے دل کی تختی پر نوٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ 70,000 انبیاء کرام نے اپنے وطن سے ہجرت اس لیے کی کہ اللہ کے حبیب کے قدم ان کی قبر کے اوپر لگ جائے۔ ارے مصطفیٰ کے غلاموں، اپنی قسمت پر جتنا ناز کرو کم ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہماری تمہاری قبر کے اوپر نہیں بلکہ ہماری تمہاری قبر کے اندر کونین کے والی تشریف لائے۔
نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ رسالت۔ اسی لیے میں کہا کرتا ہوں یہ عزتیں، یہ عظمتیں، یہ رفتیں، یہ بلندیاں، یہ عروج، یہ مقام جو کچھ بھی ہمیں ملا ہے سب کچھ نالین مصطفیٰ کے صدقے میں ملا ہے۔ اور اسی بات پر میں ایک بات کہا کرتا ہوں کہ یا رسول اللہ یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے، ارے جھولی میں اگر ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے، اور ملتی نہ ہمیں بھیک حضور آپ کے در سے، یا رسول اللہ ملتی نہ ہمیں بھیک حضور آپ کے در سے، ارے اس شان سے منگتوں کے گزارے نہیں ہوتے، شان سے منگتوں کے گزارے نہیں ہوتے۔ میری کوئی حیثیت نہیں، میری کوئی اوقات نہیں، میں قرآن اور شان ولایت اللہ کے ولیوں کا مقام۔ میں ایک بات بتاؤں، تاریخ شاہد ہے کہ دنیا پر بڑے بڑے بادشاہوں، راجاؤں اور مہاراجاؤں نے حکومت کی، لیکن ان کی بادشاہت کب تک رہی؟ جب تک ان کے سروں پر بادشاہت کا تاج چمکتا رہا۔ فریادی ان کی بارگاہ میں کب تک پہنچے؟ جب تک یہ شاہی خزانوں کے مالک رہے۔ سوالی اور شاعروں نے ان کے شان میں قصیدے تبھی تک پڑھے جب تک یہ تخت شاہی پر بیٹھے رہے۔ لیکن جانتے ہو مصطفیٰ کے غلاموں، اللہ کی نیک بندوں کی جماعت ایسی جماعت ہے کہ ان کی بادشاہت جس طرح کل قائم تھی اسی طرح آج قائم ہے اور صبح قیامت تک قائم رہے گا۔ اخی سراج آئینہ ہند یہاں سے کتنی دوری پر ہے بتاؤ؟ 3-4 کلومیٹر، 14-15 کلومیٹر، 10 کلومیٹر کی دوری پر ہے۔ آج سوچو ہم بھاگے ہوئے وہاں پہنچ جاتے ہیں، ہے نا؟ کیوں؟ کیونکہ جانتے ہو ان کی بادشاہت جس طرح کل قائم تھی اسی طرح آج قائم ہے اور صبح قیامت تک قائم رہے گی۔ کبھی آپ نے سوچا کہ آخر ان کو ایسی بادشاہت کیوں ملی، کیسے ملی؟ جانتے ہو میں کہا کرتا ہوں کہ جتنے تخت اور تاج والے آئے نا، تو اگر وہ آئے ہیں تو لشکر جرار لے کر کے آئے۔ اگر یہ تخت و تاج والے آئے ہیں تو اسلحے بے شمار لے کر کے آئے ہیں۔ اگر یہ تخت و تاج والے آئے ہیں تو دولت کا انبار لے کر آئے ہیں۔ اگر یہ تخت و تاج والے آئے ہیں تو چیخ و پکار یلغار لے کر آئے ہیں۔ لیکن خدا کی قسم اسی ہندوستان کی سرزمین پر جب یہ اللہ والے آئے ہیں تو یہ اپنے ساتھ لشکر جرار لے کر کے نہیں آئے، یہ نیزے اور تلوار یہ لے کر کے نہیں آئے، یہ اسلحے بے شمار لے کر کے نہیں آئے، بلکہ اگر یہ اللہ والے آئے ہیں تو فضل پروردگار لے کر آئے ہیں، مصطفیٰ کا شعار لے کر آئے ہیں، ان الدین عند اللہ الاسلام کی پکار لے کر آئے ہیں، ارے جذبہ خلوص و ایثار لے کر آئے ہیں، دل بے غبار لے کر آئے ہیں، محبت و پیار لے کر آئے ہیں۔ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ تخت اور تاج پر حکومت کرنے والوں نے صرف قلعوں پر راج کیا ہے، لیکن ٹوٹی چٹائی پر بیٹھ کر کے حکومت کرنے والوں نے قلعوں پر نہیں بلکہ ہمارے دلوں پر راج کیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی بادشاہت جس طرح کل قائم تھی اسی طرح آج قائم ہے اور صبح قیامت تک قائم رہے گا۔ کون ہے پیران پیر دستگیر؟ سننا چاہیں گے آپ؟ سناؤں؟ مجھ سے سنیں گے منقبت؟ میں بھی منقبت سناؤں غوث پاک کی؟ میرا گلا اتنا اچھا نہیں، میں ایسے ہی تحت سے پڑھتا ہوں، سنیں گے آپ؟ دیکھیے ہر ایک اشعار کو اپنے سینے کی تختی پر نوٹ کر کے جائے۔ میں کہا کرتا ہوں کہ محشر میں مغفرت کی سند غوث پاک، محشر میں مغفرت کی سند غوث پاک ہیں۔ ارے سب کچھ میرا ہے میرے اگر غوث پاک، سب کچھ میرا ہے میرے اگر غوث پاک ہیں۔ ارے خیر الورا کی آل ہیں مولا علی کے لال، خیر الورا کی آل ہیں مولا علی کے لال۔ ارے خیر النساء کے نور نظر غوث پاک، خیر النساء کے نور نظر غوث پاک ہیں، اور گردن پہ ہر ولی کے قدم غوث پاک کا ہے بات، یعنی گردن پہ ہر ولی کے قدم غوث پاک کا۔ ارے تارے ہیں کل ولی تو قمر غوث پاک ہے، تارے ہیں کل ولی تو قمر غوث پاک ہے، اور ان کے نسب میں نور محمدی ہے جلوہ، جن کے نسب میں نور محمدی ہے جلوہ گر۔ ارے بے شک حسن کے لخت جگر غوث پاک، بے شک حسن کے لخت جگر
غوث پاک ہیں. کون ہے پیران پیر دستگیر؟ ہم نے پڑھا ہے نا کون پیران پیر دستگیر کہ جن کی بارگاہ میں چور آئے اور ولی بن کر کے چلا جائے. کون ہے عبد القادر جیلانی؟ ارے وہ جو مرغ کی ہڈیوں پر ہاتھ پھیرے اور مرغا زندہ ہو جائے. کون ہے پیران پیر دستگیر؟ وہ جو 12 سال کی ڈوبی ہوئی کشتی کو پل بھر میں باہر نکال دے. ہے بات یا نہیں؟ اور میں بتاؤں کون پیران پیر دستگیر؟ مجھ سے سنو گے کون پیران پیر دستگیر؟ ارے وہ پیران پیر دستگیر جنہوں نے 40 سال تک عشاء کی وضو سے فجر کی نماز ادا کی. کون پیران پیر دستگیر؟ ارے وہ پیران پیر دستگیر جنہوں نے 15 سال تک ہر رات ختم قرآن کی. کون پیران پیر دستگیر؟ ارے وہ پیران پیر دستگیر جنہوں نے جانتے ہو 22-20 سال گھاس کے پتوں کی بنی ہوئی روٹیاں کھائیں. کون پیران پیر دستگیر؟ ارے وہ پیران پیر دستگیر جنہوں نے حلال چھپانے کے لیے جھوٹ نہیں بولا. کیا ہوا تھا؟ بچے کو واقعہ پتہ ہے نا. ڈاکوؤں نے پوچھا تھا ہے نا آپ کے پاس کچھ ہے؟ اچھا آج کل اگر ہم سے کوئی ہمارا دوست کہے یار کچھ ہے تو فوراً پے ٹی ایم کھول کے دکھاؤ گے؟ نہیں. دیکھو اگر پتا چل جائے تھوڑا سا بھی پتا چل جائے کہ شاید یہ مجھ سے ادھار لے گا تو اس کا فون ہی نہیں ریسیو ہوگا. ہے بات یہ. اگر پتا چل جائے یار وہ تمہیں ڈھونڈ رہا ہے اس سے کچھ پیسے کی ضرورت ہے تو فوراً اس کا فون بجا کرے گا تم دیکھا کرو. کیوں؟ کیونکہ ابھی پیسے مانگے گا اور دینا پڑ جائیں گے. ابھی اس سے امید ہے کہ وہ واپس کر دے. وہ قرض کے طور پر لے رہا ہے آپ سے, وہ ادھار کے طور پر. اگر وہ کہے گا یار پیسے ہیں فوراً اکاؤنٹ کھول کے دکھاؤ گے. جس اکاؤنٹ میں بیلنس نہیں ہوگا وہی کھولو. دیکھ لو بھائی اگر ہوتا تو میں تم کو فوراً دے دیتا. لیکن سوچو آج ہم اور اپنے دوست سے اپنی رقم چھپا رہے ہیں. اس دوست سے جو ہمیں واپس کر دے گا, جو ہم سے قرض کے طور پر مانگ رہا ہے. اور وہاں حضرت پیران پیر دستگیر عبد القادر جیلانی سے کس نے مانگا تھا؟ کس نے پوچھا تھا؟ انہوں نے پوچھا تھا نا کہ جنہیں واپس نہیں کرنا. سمجھانے کے لیے میں کہہ رہا ہوں انہوں نے مانگا تھا کہ جنہیں واپس نہیں کرنا. عبد القادر جیلانی چاہتے تو کہہ دیتے نہیں. بچپنے کا زمانہ ہے کسی کو شک بھی نہ ہو. لیکن کیا فرمایا؟ میرے پاس 40 اشرفیاں موجود ہے. بات یہ نہیں. غوث کے نام کا لنگر کھاؤ ضروری ہے کیونکہ اس لنگر کے دانے میں برکتیں ہیں. میں ان برکتوں کا انکار نہیں کر رہا لیکن غوث کے فرمان پر بھی ہمیں آپ کو عمل کرنا چاہیے. ہے بات یہ نہیں صرف باتیں کروں. پیران پیر دستگیر کی بارگاہ میں جانتے ہو ایک بندہ آیا تھا اور آ کر کے اس نے کہا کہ پیر صاحب مجھے اپنا مرید کر لیں. پیر صاحب مجھے اپنا مرید کر لیں, اپنا دامن پکڑا لیں, لیکن میں آپ سے کچھ کہنا چاہتا ہوں, میں آپ سے کچھ بیان کرنا چاہتا ہوں اپنے بارے میں. حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کی نگاہ اس کے چہرے پر پڑی اور آپ نے فرمایا کہ تم مت بیان کرو, میں تمہارے بارے میں بیان کر لیتا ہوں. تمہیں بیان کرنے کی تو ضرورت نہیں ہے, تم اللہ والے کے آستانے پر آ گئے ہو. میں تمہارے بارے میں بیان کر لیتا ہوں لیکن بس ایک کام کرنا کہ نماز تو تم پڑھتے نہیں اور چوری تم کرتے ہو. تمہارا کام چوری کرنا ہے اور نماز کو نہیں پڑھنا. وہ حیرت میں ہو گیا یار پیر صاحب سے تو بتایا, پیر صاحب تو نہیں بتایا. آج کل حالات بہت خراب ہیں مصطفیٰ کی. آج اگر ہمیں کوئی مل جائے ایسا کہ جس سے ہم نہ بتائیں اور وہ پہلے سے بتا دے تو یار ہم اس کو بہت سلام کریں. کیسے آج کل ہمارا ینگسٹر سے پوچھو, ہندوستان میں ایک بابا آیا ہے. کون بابا؟ پرچے والا بابا. جانتے ہو نا, دنیا دیوانی بیٹھی ہے. کیوں؟ کیونکہ یار وہ بندے سے ملتا ہے اس سے پہلے اس کا پرچہ بنا دیتا ہے. غوث کی محفل میں آنے والوں لوگوں سنو, میرے غوث اعظم کا مقام دیکھو. بندے نے ابھی اپنے بارے میں بتایا نہیں, پیران پیر دستگیر نے پہلے بتا دی. ہے بات یہ نہیں. اگر آج کوئی
तुम्हारे सामने पर्चे लिख करके दे दे तो तुम्हें उसके चमत्कार को नमस्कार नहीं करना है, बल्कि सुनो मुस्तफा के गुलामों, तुम तो उस गौस के दामने करम से वाबस्ता हो, तुम उस गौस के चौखट से वाबस्ता हो, तुम उस गौस का दामन थामे हुए हो कि जिस गौस के इशारे पर 1000 साल पहले डूबी हुई कश्ती बाहर निकल आई थी। है बात यानी तुम्हारा काम चमत्कार को नमस्कार करना नहीं। अपनी किस्मतों पर जितना नाज करो कम है कि तुम्हें पीराने पीर दस्तगीर का दामन मिला। पीराने पीर दस्तगीर ने फरमाया, सुनो तुम नमाज नहीं पढ़ते हो, चोरी करते हो। पीर साहब बताएं, आपने फरमाया सुनो तुम अजान पुकार दिया करो, तुमसे तुम्हारी 2 शर्तें हैं ना, तुम्हारी 2 बातें, मैं तुमसे सिर्फ एक बात कह रहा हूं कि तुम अजान पुकार लेना जैसे अजान का वक्त है। का पीर साहब ठीक है, मैं अजान पुकार लिया करूंगा, आपका हुक्म मानूंगा, आज से अब मैं अजान पुकारूंगा। मुरीद होकर के घर गया, घर में घरवाली से मिला, बहुत खुश, कहा क्या बात है, आज कुछ ज्यादा माल पानी कमा लिया क्या तुमने, कहीं लंबा हाथ लगा दिया? कहा नहीं, आज मैंने ऐसा दामन थामा कि जिस दामन को थामो तो जिंदगी संवर जाती। क्या हुआ? कहा आज मैं पीराने पीर अब्दुल कादिर जीलानी का मुरीद हो गया हूं। कहा क्या उनके पता नहीं था कि तुम जमाने के बदमा मशहूर जमाना बदनामे जमाना चोर हो? कहा वो सब जानते हैं। कहा तो फिर उन्होंने कुछ कहा नहीं? कहा उन्होंने बस एक बात कही है कि जैसे अजान के वक्त हो तुम अजान पुकार लेना, अजान पुकार लेना। उसने कहा बस इतनी बात? कहा हाँ। अब घर में रहा, असर का वक्त हुआ, अजान पुकारी, बिस्तर पर लेटा था, खड़ा हुआ, अजान पुकारी, फिर लेट गया। मगरिब आया, मगरिब का वक्त आया, फिर अजान, इशा का वक्त आया, फिर अजान, रात गुजरी, फजर का वक्त शुरू हुआ, फिर अजान। अब 2-3 दिन गुजरे, अब उसकी बीवी देख रही, यार ये अजीब बंदा है, उठ करके अजान पुकारता है और फिर काम करने लग जाता है, नमाज नहीं पढ़ता। आखिर एक दिन झल्ला करके कहती, यार तुम अजीब आदमी हो, अजान पुकारते तो मस्जिद तक नहीं जा सकते? कहती सुनो, हमने वादा सिर्फ अजान तक का किया, हमने जो वादा किया है वो अजान तक का किया है, नमाज का वादा थोड़ी नहीं करके आए हैं, अजान का वादा है, अजान पुकार लेते हैं। कहा अच्छा ठीक है। अब उसने देखा 3-4 रोज गुजर गए, कहीं जा नहीं रहा, और जाता तो क्या करता, आप में से हर एक जानता, चोर है, अगर जाएगा तो क्या करेगा, चोरी ही तो करेगा ना। अब बीवी ने देखा, कहा अरे यार सुनो, ऐसे घर में बैठे रहोगे तो खर्चा कैसे चलेगा, हमारे भी तो पेट है, पेट कैसे भरेगा, जाओ अपने काम से लग जाओ। मुरीद हो गए तो इतना खुश हो गए हो। कहा अच्छा ठीक है, कब चलें, कब जाएं? कहा ऐसा करो, रात में निकलो, वक्त भी लंबा मिलेगा और फजर तक वापस आ जाना काम करके। कहा अच्छा पहले बगदाद घूम लेने दो, ताकि जाए लंबा हाथ मार के आए, ताकि बार बार जाने की जरूरत ना पड़े। अब वो बगदाद की गलियों में घुमाए, उसने देखा एक घर, शानदार हवेली, कहा आज इसी पर निशान लगा लेते हैं। अब वापस लौटा, जब रात की तारीकी छा गई, अंधेरा हो गया, तो गनीमत जाना वक्त को और घर से बाहर निकला। घर से बाहर निकला, उसी हवेली के घर के पास पहुंचा, उसका दरवाजा देखा तो माहिर चोर था, चंद सेकंड में उस दरवाजे से अंदर दाखिल हो गया, दीवार फलांग के अंदर दाखिल हुआ। वो हवेली बहुत शानदार हवेली, बहुत बड़ा आंगन उसका। अब उसका आंगन क्रॉस करता है, देखता है, हर कमरे में झांक करके देखता है। अब जहां माल पानी था उस कमरे तक पहुंचा। अब क्योंकि बड़ी हवेली थी, कई कमरों की तलाशी लेनी पड़ी, तो वक्त काफी हो गया। अब इसी वक्त में अब पहुंचा, जब उसके हाथ खजाना लगा ना, तो उसकी आंखें फटी की फटी रही। इतना माल, इतना दौलत, कहा अरे आज तो अगर चुरा लिया तो फिर दुनिया को चोर नहीं कहेगा कोई, मुझे फिर कभी चोरी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आज इतना माल हाथ लग गया है। अब फौरन अपना जानते हो, अपने रुमाल, एक जो कांधे पर रुमाल रखे रहता है, उस रुमाल को बिछाता है और सामने तिजोरी से वो कीमती जेवरात को निकाल करके धीरे धीरे, क्योंकि वो जेवरात कीमती होते हैं, उन्हें रखने लगता है। आहिस्ता आहिस्ता उन जेवरात को संभाल के रखता है। अब जब जेवरात से वो रुमाल भर जाता है ना,
اب گٹھری باندھ رہا ہوتا ہے کہ دیکھتا ہے یار جلدی جلدی، اب جلدی اس کے ذہن میں آتا ہے کہ یار ابھی تو سورج نکلنے والا ہے، بہت دیر ہو گئی ہے، مال زیادہ حاصل کرنے کے چکر میں نے بہت غلطی کر دی، مال بہت تو اکٹھا ہو گیا لیکن اب سورج نکلنے والا ہے، یہ سوچ کر کے جلدی سے گٹھری باندھتا ہے، باندھ کر کے اپنے کاندھے پر رکھتا ہے اور رکھ کر کے اس کمرے سے باہر آیا تھا، آنگن تک پہنچا تھا کہ ادھر مسجد سے مؤذن اذان پکار لیتا۔ اب جانتے ہیں یہ غوث کا مرید ہماری اور آپ کی طرح نہیں جو وعدہ کر کے آئے توڑے، غوث سے وعدہ لیا ہوا ہے۔ اس نے کہا یار پیر کو وعدہ دے کر کے آیا، اب غوث سے وعدہ تھا کہ جیسے اذان کا وقت ہوگا اذان سنوں گا، اذان پکاروں گا، اب تو اذان سن لی ہے، بس اس کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا، فوراً اپنی گٹھری وہیں زمین پر رکھتا ہے اور آنگن میں کھڑے ہو کر کے اذان پکارنے لگتا ہے۔ اب اس حویلی کے آنگن میں کھڑے ہو کر کے اذان پکارنے لگتا ہے۔ اب بتاؤ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر کے سوچو کہ ہمارے اور آپ کے گھر میں کوئی اگر آ جائے اور صبح فجر کے وقت ہمارے حال میں یا ہمارے گھر کے آنگن میں اذان پکارنے لگے تو حیرت ہوگی یا نہیں؟ اب اذان کی آواز جب اس گھر والے سنتے ہیں نا تو سب اپنے اپنے کمرے سے باہر نکل آتے ہیں اور نکل آتے ہیں، دیکھتے ہیں ارے یہ کون اذان پکار رہا، اتنی صبح صبح ہمارے گھر کے آنگن میں کون پہنچ گیا، یہ کوئی اللہ والا ہے۔ اب دیکھنے والے سوچتے ہیں ارے یہ تو اللہ کا نیک بندہ ہے جو اذان پکار رہا ہے۔ اب فوراً جب اذان سے وہ فارغ ہوتا ہے نا تو لوگ کہتے ہیں ارے بابا حضور آپ کیسے آگے تشریف لائے، حضور آپ آ گئے، حضور اب نماز بھی پڑھا دیجئے، اذان پکارا ہے۔ تب تو چور حیرت میں کہتا ہے یار اب کیسے بچوں، کیسے اپنا پیچھا چھٹاؤں، کیسے ان سے پیچھا چھڑاؤں۔ آخر حیرت میں آ کر کے کہتا ہے سنو تم لوگ ابھی وضو نہیں کیے ہو، جا کر کے وضو کر کے آؤ تب میں نماز پڑھاتا ہوں۔ چور کے دل میں یہ خیال تھا کہ ابھی یہ وضو کرنے جائیں گے ہم 9 2 11 ہو جائیں گے، لیکن جانتے ہیں وہ وضو کرنے تو چلا جاتا ہے، چور اٹھاتا ہے لیکن اسی وقت خیال آتا ہے یار آج اسی اذان کی وجہ سے لوگوں نے حضور کہا، ابھی اور کوئی معاملہ ہوتا ہے تو لوگ اتنی صبح صبح اگر آنگن میں دیکھتے تو نہ جانے کتنی پٹائی لگ جاتی، نہ جانے کتنے جھاپڑ اور مار کا شکار ہو گیا ہوتا ہے، لیکن آج میں نے اگر اذان پکاری تو اس اذان کی وجہ سے لوگوں نے مجھے حضور کہا ہے، کتنا اچھا ہوتا کہ میں نماز پڑھ لیتا۔ اب اس کے ذہن میں یہ بات آتی ہے نا تو فوراً کھڑا ہو کر کے سنت ادا کرنے لگتا ہے۔ اب سنت ادا کر رہا ہوتا ہے کہ جو لوگ وضو کر کے گئے ہوتے ہیں واپس آ جاتے ہیں، اب وہ جب واپس آ جاتے ہیں ادھر سنت سے فارغ ہوتا ہے تو دیکھتا ہے پیچھے ایک جماعت تیار، پیچھے ایک صف لگی بیٹھی ہے، کہہ رہے یہ کیا ہوگا، اب تو حیرت ہے، اب دل کی دھڑکنیں بڑھ گئیں، یار اب کیا ہوگا، ان لوگوں نے تو پیچھے بیٹھ گیا، میں بھاگ نہیں سکتا۔ ایک کھڑا ہوتا ہے کہتا حضور اب آپ نماز پڑھا دیجئے، آپ نے اذان پکاری ہے۔ اب ایک اندر سے تو ایک دم غصے میں کہ میں چور ہوں حضور نہیں، اور یہ مجھے حضور حضور کہہ رہا، یہ مجھے حضور حضور کہہ رہا، آخر کار مجبوراً کھڑا ہو جاتا ہے، نماز پڑھاتا ہے، لیکن جب نماز میں اللہ اکبر کہہ کر کے نیت باندھتا ہے نا تو اللہ اس کے دل کی دنیا بدل دیتا ہے، اللہ رب العزت اس کے دل کی دنیا بدل دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے یار آج میں نے رب کی اذان پکاری تو رب نے مجھ پر اتنے انعامات کیے، آج میں اگر سوچو اگر یہی کوئی اور محفل ہوتی تو نہ جانے کتنا بے عزت ہوتا، نہ جانے کتنی ذلت اور رسوائی مجھے ملتی، لوگوں کی مار پیٹ کا شکار ہوتا، لیکن آج رب کی نماز نے مجھے بچایا ہے۔ اب میں رب کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کرتا ہوں، رب آج تو میری عزت رکھ، تیری بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کرتا ہوں کہ اب کبھی یہ چوری نہیں کرے گا۔ اپنے پیرانے پیر عبد القادر جیلانی کے آستانے کی طرف آواز کرتا ہے حضور اب لاج رکھ لیجئے، عزت آپ کے ہاتھوں میں ہے۔ ادھر نماز ختم ہوتی ہے، نماز ختم ہوتی ہے، دل کی دنیا بدل چکی ہوتی ہے، اچانک ایک شخص آگے بڑھ کر کے ہاتھ چومتا ہے، ہاتھ چومنے کے لیے جیسے جھکتا ہے فوراً چور اپنا ہاتھ کھینچ لیتا ہے، کہتا ہے ارے سنو میں کوئی اللہ کا نیک بندہ نہیں ہوں، میں چور ہوں، میں زمانے کا مشہور چور ہوں، تمہارے بغداد کا مشہور چور میں ہوں۔ کہتے ہیں ارے پیر صاحب کیا ہم ہی مذاق کرنے کے لیے ملے تھے، صبح صبح کوئی آپ ایسا مذاق کرتا ہے، ارے بتائیے آپ کیسے چور ہو سکتے ہیں، ہم نے تو آپ کے پیچھے نماز پڑھی ہے، آپ کی اذان سے تو ہم بیدار ہوئے ہیں، آپ کی آواز سے، آپ کیسے چور ہو سکتے ہیں۔ کہتا ہے سنو میں مشہور زمانہ چور ہوں، چور، تم مجھے حضور مت کہو۔ ایک کہتا ہے پیر صاحب ہماری محبتوں کا امتحان لے رہے ہیں،
آپ ہمیں امتحان لے رہے ہیں، امتحان میں ڈال رہے ہیں. ارے سنیے، ہمیں پتا ہے آپ اللہ والے ہیں، آپ چور نہیں ہو سکتے. کوئی اللہ والا ہی صبح کسی کے گھر میں پہنچ کر کے اذان دے سکتا. اب یہ باتیں چل رہی تھی نا، آخر کار جھنجھلا کر کے کہتا ہے اگر تم لوگوں کو میری بات پر یقین نہ ہو تو یہ دیکھو، یہ کپڑا، یہ رومال بندھا ہوا بندھا ہوا رکھا ہے نا، اس رومال کو کھولو، اگر اس میں تمہارے گھر کے زیورات نہ نکلے تو بتاؤ. اب لوگ حیرت میں، وہ بھی حیرت میں، یار یہ کیسے ہو سکتا ہے. فوراً لوگوں کے جیسے اس نے کہا، ایک آگے بڑھتا ہے، آگے بڑھ کر کے اس کپڑے کو کھولتا ہے، رومال کو. جیسے رومال کھولتا ہے اس میں اپنے زیورات دیکھتا ہے. اب سوچو اگر آپ دیکھو تو پارا گرم ہو جائے گا یا نہیں؟ پارا فوراً گرم ہو جائے گا. لیکن ادھر تو غوث اعظم کا فیضان برس رہا تھا. اب سامنے والا جیسے رومال کھولتا ہے نا، رومال کھول کر کے زیورات دیکھتا ہے، زیورات دیکھ کر کے فوراً اس چور کے قدموں میں گر جاتا ہے. اب وہ چور حیرت میں، یار یہاں تو میں پکڑا جا رہا ہوں، یہاں میری چوری کھل رہی ہے اور یہ میرے پیروں پر گر رہا ہے. فوراً اس کا کاندھا پکڑ کر کے کھڑا کرتا ہے، کہتا ہے ارے میرے قدموں پہ مت گرو، بلکہ سنو میں نے تم سے کہا تھا نا کہ میں چور ہوں، میں نے تمہارا زیورات چرایا. ارے سنو بابا، ارے سنیے حضور، چور کبھی یہ نہیں کہتا کہ میں نے چرایا ہے، اور اگر قبول بھی لیتا ہے تو یہ نہیں بتاتا کہ یہ میرا سامان ہے. ارے اس کا سامان اگر پکڑا جاتا ہے نا تو وہ انکار کر جاتا ہے کہ یہ میں نے نہیں چرایا ہے، یہ میرا سامان نہیں ہو سکتا. آپ کیسے چور ہے کہ چرا کر کے بتا رہے کہ یہ میں نے چرایا ہے؟ یقیناً آپ اللہ والے ہیں، آپ اللہ کے نیک بندوں میں سے ہیں. فوراً اللہ رب العزت کا یہ کرم ہوتا ہے، غوث اعظم کا فیضان ہوتا ہے کہ اس چور کی دنیا بدل جاتی ہے. مصطفیٰ کے غلاموں سنو، غوث اعظم کی محفل میں آئے ہو نا، اللہ رب العزت پیران پیر دستگیر کا فیضان ہم پر جاری اور ساری فرمائے. لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ پیران پیر دستگیر نے جن باتوں کا حکم دیا اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے. پیران پیر دستگیر نے 40 سال تک عشاء کی وضو سے فجر کی نماز ادا کی ہے. مصطفیٰ کے غلاموں، صرف پیران پیر دستگیر کے نام کا لنگر کھانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اپنی زندگی میں ایک رات ایسی گزارو جیسے کہ عبد القادر جیلانی نے گزاری ہے. خدا کی قسم وہ فیضان ہوگا نا، وہ نعمتیں اور رحمتیں برسیں گی، آپ نے اس کا تصور نہیں کیا ہوگا. اپنی بہو بیٹیوں کا اسلامی لباس رکھیں، اپنے بچوں کو مصطفیٰ کی شریعت سکھائیں، قرآن کی تعلیم سے وابستہ رکھیں. کیونکہ اے قوم وہی پھر ہے تباہی کا زمانہ، اے قوم وہی پھر ہے تباہی کا زمانہ. اسلام ہے پھر تیر حوادث کا نشانہ، اور مٹتے ہوئے اسلام کا پھر نام جلی ہو. لازم ہے کہ ہر شخص حسین ابن علی ہو، اور تو اسلاف کے اپنی تاثیر لے لے، زبانوں پہ نعرہ تکبیر لے لے، اور خدا ہم کو شبیر سا حوصلہ دے. آمین کہیں آپ. خدا ہم کو شبیر سا حوصلہ دے کہ دی کے لیے گردن اپنی کٹا دیں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ.